جب اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے تو غم میں بھی محبت کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر۔ دودھ پیتے موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے، حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو۔ اصل طاقت اور قوت کی مالک اللہ کی ذات ہے۔ محبت ہو جائے تو سجدوں کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ افلاک کے پردوں سے ہی جاری ہوا فرمان، والعصر، خسارے ہی خسارے میں ہے انسان۔ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ آپ کو دعا کا سارا خزانہ ماں باپ سے ملنا ہے۔ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے بچاتا ہے۔ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں اور ہیلوں سے بدل نہیں جائیں گے۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا ہی اپنے حلال کو کھوتے جائیں گے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور وہ پھر بھی غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہے۔ یہ عمر بھر کی مسافت ہے دل بڑا رکھنا کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں۔ آپ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے، لہٰذا آپ کی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا۔ ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلند تر سمجھو، اگرچہ وہ تمہاری منمانی چیزوں تک تمہیں پہنچا دے۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بھی چھوڑ دو، جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے اپنی دعاؤں کے راستوں کو بند کر لیا ہے۔ اپنی شہوت پر قابو پاؤ تاکہ تمہاری حکمت کامل ہو جائے۔ اپنی شکایات بھول کر دوسروں کے دکھ خاموشی سے سننا بھی ایک فن ہے۔ زندگی کتنی بھی دکھی ہو جینے والوں کو پھر بھی پیاری ہے۔ تجھ کو لگتا ہے کہ تن دھونے سے تو پاک ہو گیا، تجھ پہ واجب ہے غسل ابھی تیرے ذہن و قلب کا آدم۔ ساحل پہ جو کھڑے تھے وہ فریادی رہ گئے، طوفان میں جو گئے انہیں انصاف مل گیا۔ بیکار سا قصہ ہے، ایک فرضی کہاوت ہے، ہم خواب کے ذرے ہیں، مٹنے کی علامت ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بیوقوف جس کی اپنے عیب پر نظر نہیں ہوتی وہ کسی کی نصیحت نہیں سنتا۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ خود ہی کو تباہ کر کے رویا ہوں میں، ہر روز گناہ کر کے سویا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا بہترین عبادت ہے۔ وہ بندہ سچی میں عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں برے الفاظ منہ سے ادا نہیں کرتا۔ امید رکھنے کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت ہے۔
عقل مند ترین انسان نیکی کر کے بھی ڈرتا رہتا ہے، اور جاہل ترین انسان برائی کر کے بھی مطمئن رہتا ہے۔ عقل مند انسان جھوٹ نہیں بولتا، چاہے اس کا رجحان اسی کی طرف کیوں نہ ہو۔ اپنے آپ کو دانا نہ سمجھو، بلکہ ہمیشہ اپنے اندر نادانیاں تلاش کرتے رہو۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، اور اللہ عز و جل سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ لامحدود خواہشات محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں، جبکہ انسان کی زندگی میں صبر اور شکر دونوں کا بڑا درجہ ہے، کیونکہ صبر مصیبت کو ٹالتا ہے اور شکر نعمت بڑھاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیچارہ انسان فقر و تنگ دستی سے جس طرح ڈرتا ہے، اگر اسی طرح دوزخ سے ڈرتا تو جنت میں داخل ہو جاتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ بروز قیامت اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، تو اسے چاہیے کہ مومن کے لیے مہربان اور نرم دل ہو۔ مصیبت زدہ لوگوں کی فریاد سننا اور ان کا ساتھ دینا، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، قیدیوں کو قید سے چھڑانا، یہ باتیں اللہ عز و جل کے نزدیک بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں خود کو مقبول سمجھے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا، کون سی عادتیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بہت زیادہ بولنا، اپنا راز کسی پر ظاہر کر دینا، اور ہر ایک پر اعتماد کر لینا۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے، اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہو، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دے، اور ہمیں تیری یاد دلاتے رہے، ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے۔ رنگین خواب دیکھنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان زندگی کی بے رنگ حقیقتوں کا سامنا کرے، اور بہت سے لوگ خاموشی کو اندھا پن بھی سمجھ لیتے ہیں۔ انسان اپنا برا وقت بھول جاتا ہے، لیکن برے وقت میں لوگوں کا برا رویہ نہیں بھولتا۔ کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے دیکھا گیا ہے، اور دعاؤں کو نصیب بدلتے دیکھا گیا۔ ان کا کس نے سوچا ہے جن کا مغرب کے بعد بھی روزہ ہے؟ بہت مشکل ہے راستے زندگی کے۔ اجداد کہتے تھے محبت دین کا جز ہے، تو اپنے دین میں تم بھی کہیں دھوکہ نہیں کرنا۔ کسی کے پاس رہنا تو تھوڑا دور رہنا چاہیے، تیرے دکھ تیرے ہی رہیں گے، تو چاہے اس کو سنا یا اس کو سنا۔ دشمن پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے حرف دعا کی لاج رکھ لے، ملے توبہ کو رستہ، باب استغفار کھل جائے۔
تم اپنی زبان پر رب کے ذکر کو جاری رکھو، وہ رب تم پر اپنی رحمتوں کو جاری رکھے گا۔ خواہش اگر چاند کی رکھیں تو قبول اس کے داغ بھی کریں۔ کسی کا راز تلاش نہ کرو، اگر نظر آ جائے تو اسے فاش نہ کرو۔ نہ کرو ہمت کسی کے برے وقت میں ہنسنے کی، یہ وقت ہے اسے شکلیں یاد رہتی ہیں۔ کتنی آزادی سے ہم اپنی حدوں میں قید ہیں۔ میں خانے سے نکلا ہوں جو اس کو شرابی نہ سمجھو، مسجد سے نکلنے والا ہر شخص نمازی نہیں ہوتا۔ سود کا پیسہ چاہے کتنا بھی زیادہ ہو جائے، اس کا انجام تنگدستی ہے۔ اگر کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو خاموش رہنا سیکھ لو، ورنہ لفظ کے مطلب ہزار نکلتے ہیں۔ انسان کی زندگی پر عقل مندی کی نہیں، تقدیر کی حکمرانی ہوتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہیں۔ مقام ایسا ہے کہ مسجود ملائکہ ہوئے ہم، اعمال وہ ہیں کہ پناہ مانگے حیوان بھی۔ معاملات تب بگڑتے ہیں جب کسی کو سمجھنا تھا اور آپ سمجھانے بیٹھ گئے۔ پیاسا پلٹ گیا ہے تیرے در سے ایک شخص، تو نے خدا کو کتنی سہولت سے کھو دیا۔ بات تو بس اس کے کن کی ساری ہے، یہ سوچ کر سلسلہ دعاؤں کا جاری رکھو۔ اے روشن صبح کے رب، ہماری زندگیوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ آپ کی غلطیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ شور کرتے ہیں ٹوٹتے رشتے، ہم کو گھر چاہیے مکان نہیں۔ ایک اچھے عمل کی یاد ہو، ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ جب تک انسان کی انا بلند رہے گی، اس کی محبت بلند نہیں ہو سکے گی۔ برائی کا راستہ بھول جانے سے ہی نیکی کا راستہ ہاتھ آ سکتا ہے۔ طاقتور ہو کر کسی کو سہارا دینا ہی اصل قوت ہے۔ کسی بھی بڑے درویش سے زیادہ طاقتور دعا آپ کے والدین کی ہے۔ ہم ان کو نظر انداز کر کے کسی پیر بابا، کسی سرکار، کسی مخدوم کو تلاش کرتے کرتے ساری زندگی غارت کر دیتے ہیں۔ ضرور مانگو خوشیوں کی دعا، لیکن رب تو اکثر تکلیفوں میں ملتا ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں، بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر تم اپنی پچھلی زندگی سے سبق سیکھو گے تو باقی زندگی کی ضرور حفاظت کرو گے۔ بندے کو تھوڑا ملے یا زیادہ، اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں، اور یہ تنگ زندگی ہے۔ خرچ کرو اور اپنے خرچ کرنے کو مشہور نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے، لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔
تمہارا رزق تمہیں فرائض اور واجبات سے غافل نہ کر دے، اس طرح تم اپنی آخرت برباد کر دو گے، حالانکہ رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ بھی محنت کے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ کسی شخص کو فارغ دیکھوں جو نہ تو دنیا کے کسی کام میں مصروف ہو اور نہ ہی آخرت کی تیاری کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اے حبیب آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ نیکی اور گناہ برابر نہیں، کیونکہ گناہ کی لذت تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا گناہ اور سزا باقی رہتا ہے، جبکہ نیکی کی مشقت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور حساب لینے والا خدا ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ سیدنا فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتے اور خنزیر کو بھی ناحق تکلیف دینا حلال نہیں، تو مومنین اور مومنات کو تکلیف دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ تمہیں دنیا میں جو کچھ ملے اس پر زیادہ خوش نہ ہو، اور جو تمہیں نہ مل سکا اس پر افسوس بھی نہ کرو۔ غور و فکر سے پڑھی جانے والی 2 رکعتیں بے دلی سے کیے جانے والے پوری رات کے قیام سے بہتر ہے۔ جب تم لوگوں کو گفتگو کرتے دیکھو تو ان کی بات نہ کاٹو۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو بیچ کر ہلاک کر ڈالا، اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس شخص پر تعجب ہے جو بدن کے تھوڑے سے دکھ اور تکلیف کے لیے نقصان دہ کھانوں سے پرہیز کرتا ہے، اور آخرت کے سخت عذاب اور دکھ کے خیال سے گناہوں سے نہیں بچتا۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ اس بات کو جان لو کہ دل صاف نہیں رہتے، بلکہ انہیں زنگ لگ جاتا ہے، اور ان کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور دلوں کی صفائی دینی علم پر مشتمل کتابوں کا مطالعہ کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی ہر حال میں کرنا، گھر میں ہو یا سفر میں، امن میں ہو یا میدان جنگ میں، ہر صورت پیشانی کو بارگاہ خدا میں جھکنے کا عادی رکھنا۔ ماضی میں جا کر کوئی اپنی غلطیاں سدھار تو نہیں سکتا، لیکن ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنا مستقبل ضرور اچھا کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن کو دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، اور پھر ان کی قدر کرنا شروع کر دیں، زندگی سے ناشکری ختم ہو جائے گی۔ توبہ کرنے والوں کے دل اس شیشے کے مانند ہوتے ہیں جس میں ہر چیز نظر آتی ہے، ان کے دل نصیحت کو جلدی قبول کرتے ہیں، اور وہ نرمی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ایک بھائی کی دعا دوسرے بھائی کے حق میں جو اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے قبول ہو جاتی ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے اعمال کا سلسلہ ختم نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم دین کو عام کرے،
زندگی یوں گزاریں کہ آپ کو مخلوق سے اور مخلوق کو آپ سے کوئی برائی نہ پہنچے۔ روزے جسم کی صحت کا سبب اور دل و زبان کو گناہ و مصیبت سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہمیشہ میٹھے بول بولیں۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ میٹھے بول دلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں اگر حیاداری اور دینداری ہے تو سمجھ لیں آپ پر اللہ کا فضل و کرم ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث بنے گا۔ یاد رکھیے، زندگی کا حقیقی مزہ انہی کے حصے میں آتا ہے جو اللہ کریم کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتے ہیں، اور جنہیں یہ ہنر نہیں آتا وہ آزمائشوں کا اشتہار بن کر مایوسی پھیلانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ناپ تول میں ہرگز کمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چوری اور بدترین خیانت اور دھوکے بازی ہے جو حرام اور گناہ ہے اور تجارت کی برکت کو برباد کرنے والا کام ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے تاکہ وہ جہنم کے خطرات سے محفوظ رہے۔ غریب پر احسان کیا کرو کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ مذاق ضرور کرو، مگر اتنا یاد رکھو کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں فرق ہوتا ہے۔ غلطی کا اقرار کر لینا اس پر ڈٹے رہنے سے بہتر ہے۔ روزے دار کی نیند تسبیح ہے، اور روزے دار وہی ہے جو چپ رہے اور فضول باتیں نہ کرے۔ ہم دوسروں کے لیے بھلائی چاہنے اور خیر پہنچانے والے بن جائیں، رب کریم کی طرف سے ہم پر خیر کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ سچ تمام بھلائیوں کا سبب اور جنت کا راستہ ہے، جبکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ اور جہنم کا راستہ ہے۔ اگر مسلمان ظاہری نمائش کے خرچے ختم کر کے اعتدال سے زندگی گزارے تو خوشحالی آ جائے گی۔ نفرت کا میل معافی کے صابن سے دور ہو سکتا ہے، اس لیے اگر کوئی ناراض ہے تو اس سے معافی مانگ لیجیے۔ ہمیں صرف غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ زندگی تو ہم اپنے خواہشات کے مطابق گزارتے ہیں۔ زبان سے نہیں، عمل سے مسلمان بنے۔ کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ جس طرح پوری کوشش سے تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اسی طرح اپنی نیکیاں بھی چھپانے کی کوشش کرو۔ اصل خوش نصیب وہ ہے جو ہر حال میں خوش رہے۔ جو ملا وہ بہتر ہے، جو نہیں ملا اس میں بہتری ہے۔ اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے نیت لازم ہے۔ والدین کی نافرمانی موت سے پہلے موت کا اعلان ہے۔ والدین اور اساتذہ کی سختی برداشت کرو، تم باکمال بن جاؤ گے۔ والدین کا حکم مانو تاکہ خوشحال رہ سکو۔ صحت ہی اصل سرمایہ ہے، اس کی حفاظت آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ خود کی خودی سے گر پہچان ہو جائے، خدا کی تلاش بہت آسان ہو جائے۔ میدان امتحان سے گھبرا کے ہٹ نہ جانا، تکمیل زندگی ہے چوٹوں پر چوٹ کھانا۔ اپنی موجودہ حالت کے ہمیشہ شکر گزار رہیں۔ ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں
جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں مگر محروم ہیں۔ مصیبت اور سختی کا آنا صحت اور ایمان کی نشانی ہے۔ اگر وہ آپ کو یاد ہیں تو آپ انہیں یاد ہیں۔ درد کی دوا درد میں ہے۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے خیالات کو حالات کے مطابق نہ ہونے دو۔ خداوند عالم نے خود تک پہنچنے کے لیے نفس کا سخت پہرا لگا رکھا ہے، اور جو خود تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ عشق نام ہی اطاعت کا ہے، پھر وہ انسان سے ہو یا خدا سے۔ ان کے چہرے کی تمازت سے پگھلتے تھے حروف، جیسے کمسال پہ کرنوں کے قبیلے اترے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی عطا کر ایسا خوف جو نفس کو پاک کر دے، اور ایسی معرفت جو مجھ کو خاک کر دے۔ دولت کبھی عزت نفس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ عقل آئی تھی مشورہ کرنے، عشق نے مسکرا کے ٹال دیا۔ سچے جنگجو کی پہچان جنگ سے ہوتی ہے، اور سچے دوست کی پہچان نصیحت سے ہوتی ہے۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہاری دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہوگا۔ لائی ہے کہاں ہم کو طبیعت کی دو رنگی، ہوں دنیا کا طلبگار بھی دنیا سے خفا بھی۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ مجھ کو اس شخص کے افلاس پہ رحم آتا ہے جس کو ہر چیز ملی، صرف خدا کی محبت نہ ملی۔ ہر چیز کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن انسان کب بدل جائے یہ کسی کو نہیں پتا۔ اگر کوئی شخص آخرت کی خوشبو کو پا لے تو اسے اس دنیا کے مقام اور مرتبے سے کیا غرض۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ گناہ گار نظر آنے والا ممکن ہے درجہ مقبولیت پر پہنچا ہو۔ روح کی غذا اللہ کی محبت ہے۔ جب تک روح کو غذا میسر نہیں آتی، آدم ذات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بے چین رہتا ہے۔ عمل کی ضرورت ہے، اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ دھیما وہ ہوتا ہے جو جلالی آدمی کے ساتھ گزارا کرے۔ بوڑھے کا مشورہ جوان کی طاقت بازو سے زیادہ مضبوط ہے۔ تبدیلی تب ہوتی ہے جب وہ اندر سے شروع ہو۔ جب گرنا لکھا ہوا ہو تو نہ کوئی لگام انسان کو بچا سکتی ہے، نہ کوئی کاٹھی، مگر ہمیں اسے کسی بری چیز کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ واقعہ ہو جانے کے بعد کہتے ہیں، ارے یہ کیا ہوا؟ ارے ذرا پڑھ تو صحیح ہے غافل، کیا لکھا ہے کائنات کی کتابوں میں۔ اگر بگڑے ہوئوں کی اہمیت نہ ہوتی تو کیا ہمارا رب انہیں تخلیق کرتا؟ آج کے بگڑے ہوئے کل سدھر سکتے ہیں، اور آج کے سدھرے ہوئے کل بگڑ سکتے ہیں۔ بیج کو اگنے کے لیے زمین کو چیرنا پڑتا ہے۔ جس رشتے کو شک نے خراب کیا ہو اسے قسمیں ٹھیک نہیں کر سکتی۔ محبت ایک پل ہے، اور اس ایک پل میں
ہم ہزاروں بار جیتے ہیں، ہزاروں بار مرتے ہیں۔ خاموشی بہت آسان کام ہے اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ مجھے کمی نہیں ہوتی کبھی محبت کی، یہ میرا رزق ہے اور آسمان سے آتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو تو اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ صاحب کردار وہ ہے جو کسی کے کردار پر بات نہ کرے۔ جو شخص تم سے مخلص ہو کر محبت کرے وہ تمہارے لیے انسانوں کے پورے شہر سے بہتر ہے۔ تو چاہتا ہے دوستی بنی رہے تو محبت کر مگر بتا مت۔ ہر آنے والا دن ہمیں یہ کہتا ہے کہ پچھلے دنوں میں آپ کتنے غلط تھے۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ کچھ باتیں کان لگانے سے سنائی نہیں دیتی بلکہ دل لگا کر سننی پڑتی ہیں۔ بڑی عجیب ہے اس نادان دل کی خواہش، عمل دوزخ کے ہیں مگر تلاش جنت کی ہے۔ سب سے خطرناک بیماری یاد کی ہوتی ہے جو ہمیں بہت تیزی سے اجاڑ دیتی ہے۔ سکون ایک نعمت ہے، جب انسان کسی کی فضول بات پر جواب نہیں دیتا تو وہ اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا ہے۔ طمانینت یعنی سکون صرف اپنی چھت تلے ملتی ہے۔ جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے یقیناً اس نے اپنی حفاظت پہلے سے کر لی۔ بہت بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ زندگی صبر کے دریا میں بہا دو۔ کوئی نمرود کسی ابراہیم کو آگ میں نہیں جلا سکتا، کوئی کنواں کسی یوسف کو غرق نہیں کر سکتا، فرعون وقت بھی کسی موسیٰ پر غالب نہیں آ سکتا۔ اپنی نیکیوں کا وزن ہمیشہ بھاری رکھنا، کیونکہ تمہاری نیکیاں ایک دن ضرور تولی جائیں گی۔ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں، بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ ان آنسوؤں کو پوچھ کر ایک بار پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جائے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ کی یاد میں رہنا دنیا کی ہر بادشاہی سے افضل ہے۔ اللہ کی رحمت روٹ جانے کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر قانون کی پاسداری کی فکر ہے سوائے اللہ کے قانون کے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے مگر عزت اور محبت اپنے دم پر کمانی پڑتی ہے۔ جو نعمت تمہیں اللہ نے بخشی ہے اسے گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ غلط خواہش کے عروج پر صرف ایک لمحے کا ضبط بہت سارے اندھیروں سے بچا لیتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کچھ چیزیں بہت عرصے بعد بھی پلٹ کر شرمندہ کرنے آتی ہیں، خاص طور پر کسی کو دیا ہوا دھوکہ یا کوئی بولا ہوا جھوٹ۔
ایمان یقین ہے، جسے یقین ملا اسے اللہ ملا۔ ہر کوئی مرنے والا ہے، یہ مرا وہ مرا، اللہ کے ذکر کو فنا نہیں، کسی بھی چیز کا کوئی وجود نہیں، اللہ ہی کے ارادے کی بدولت ہر چیز کا وجود موجود ہے۔ صبر کے تیر جب چل جاتے ہیں بس چل جاتے ہیں، پھر کبھی واپس نہیں مڑتے، سائے ڈھل جاتے ہیں، پہاڑ ہل جاتے ہیں، رستم جیسوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیے جاتے ہیں اور پچھاڑ دیے جاتے ہیں۔ دل کھول کے آج ظلم کر لے ظالم، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، وہ کون زبر ہے جو یہاں زیر نہیں، حالات بدلنے میں کوئی دیر نہیں۔ ہر چیز جو اپنے مرکز سے دور رہتی ہے بے سکون اور بے تاب رہتی ہے، دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھو سب ہوگا۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے، غیروں کو اپنے خیال پر یقین ہے اور تجھ کو اللہ پر بھی نہیں۔ جس نے اللہ کے ہاں بکنا ہو وہ کسی کے یہاں کسی بھی قیمت پر نہیں بکتا۔ ہوشیار ہوشیار ہوشیار، تیرا دل غیر حاضر، آنکھ بے حیا اور زبان بے قابو ہے۔ ذکر سے اطمینان اور اطمینان سے بے نیازی پیدا ہوتی ہے، اور بے نیازی ہی آدمیت، انسانیت اور بشریت کی عزت اور آبرو ہے۔ کام کر، ہر وقت اپنے نفس کو مصروف اور مشغول رکھ، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے لیے کچھ مت کر، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے۔ جس حال میں بھی رکھے راضی رہ، نہ شکوہ کر نہ اعتراض، تیری کوئی بھی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں، اور تیرا رب تجھ پر تیری ماں سے 100 گنا زیادہ مہربان ہے۔ پھر کیا تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں؟ اور یہ سلوک کی انتہا ہے۔ ہر چیز میں بزرگی مت گھوٹا کرو، اصل چیز ذکر ہے، ذکر ہی میں ہر چیز ہے، اس پر اتفاق کیا کرو۔ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں، اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور چند روزہ ہے؟ روح من میں اور نفس تن میں مصروف رہتا ہے، اللہ والوں کی روح غالب رہتی ہے اور نفس مغلوب۔ اللہ والوں کی روح نفس کو کسی جانور کی طرح گردن میں رسی ڈالے گھسیٹے پھرتی ہے۔ روح جب نفس کا گھراؤ کرتی ہے بیچارہ کسی بھی کام کا نہیں رہتا، انتہائی بے بسی کے عالم میں بے قرار ہو کر فرما برداری پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کسی اور طرح کوئی بھی نفس جیتے جی روح کا فرما بردار نہیں بنتا۔ انسان اور جانور میں بولنے یعنی گویائی ہی کا فرق ہے۔ ہم نے گویائی جو بہترین عنایت تھی گم کر دی، زبان ذکر میں اور دل خرافات میں مصروف ہیں۔ زندہ وہ ہے جو زندگی کا ایک بھی دم ضائع نہ کرے، جو جانتا ہے بتاتا نہیں، جو بتاتا ہے وہ جانتا نہیں۔ ہر کام شوق سے ہوتا ہے، مجبور ہو کر نہیں، اور تیرے اس کام میں شوق کا نام تک نہیں۔ شوق بھی ہو، ادب بھی ہو، اور استقامت کے ساتھ وابستگی بھی ہو، اگر یہ عمل قائم ہو گیا تو اسی کا نام فیض ہے۔ کل کی حد سے زیادہ فکر اور کل کی خبر کی جستجو اللہ پر بھروسے کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے تو شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہوا ہے، تو تم اس کے دوست کیوں بنے ہوئے ہو؟ بدلتے بدلتے زمانے کی ہر چیز بدلی، پر تیری دنیا جوں کی توں، وہی رنگ وہی ڈھنگ، وہی چال وہی ڈھال، وہی عادت وہی اطوار۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی،
اللہ ہی کی مرضی اس کی مرضی ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی حرکت پر کوئی قدرت نہیں رکھا کرتا۔ کوشش کرو، لیکن تیری کوشش اور جدوجہد کے میدان میں کبھی حسد داخل نہ ہو۔ عبادات اور روزے رکھنا مذہب کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ یہ چیزیں اکیلے میں آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ آپ صرف اسی صورت میں بدلیں گے جب آپ میں اللہ کو جاننے کی اور اسے پیار کرنے کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ مغفرت کی امید سے بڑھ کر گناہ کا احساس رکھنا اللہ کی توہین ہے۔ جب کوئی آسرا اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے سوا گزارا نہ ہو تو وہ دوسرا خدا بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی پہلی ترجیح آپ کا پروردگار نہیں تو آپ اس دنیا سے ناکام گزرو گے۔ اللہ اپنی یاد میں رہنے والوں سے ہمیشہ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ نہ جانے کس کو سجدے کی توفیق آخری ہو اور نہ جانے کس کی میکدے میں شب آخری ہو، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ سو اپنی عبادتوں پر اتراتے نہ پھرو، نہ کسی گناہ گار کو حقارت سے دیکھو۔ کیا خبر اللہ کی ہمارے یا اس کے معاملے میں خفیہ تدبیر کیا ہے؟ انسانوں کو ذلیل کرنے والا کبھی اللہ کی تعظیم نہیں کر سکتا۔ اسلام کا دعویٰ تو ہم سب کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مومن ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مومن ایک خفی یعنی چھپی ہوئی چیز ہے۔ یہ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ میرے بندے کا دل میرے ساتھ ہے یا کسی اور کے ساتھ۔ سبب کا استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے، مگر سبب سے امید رکھنا ممنوع ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کام کرنے کے لیے ذرائع نہ ڈھونڈو، مگر جب آپ ذرائع ڈھونڈ لو، محنت کر لو، تو صلہ ان اسباب اور ان ذرائع سے مت مانگو، اب اسے اللہ پر چھوڑ دو۔ پہلے انسان نے شرک کو شعار بنایا۔ وہ ہر چیز میں خدا ڈھونڈتا تھا اور ہر چیز کو خدا بنا لیتا تھا۔ آج کے انسان نے اس شرک کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ خود اللہ کا شریک بننا چاہتا ہے۔ اچھے خاتمے کی بہترین نشانیوں میں سے ہے کہ آپ کوئی ایسی برائی نہ چھوڑ کر جائیں جو آپ کے بعد جاری رہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ہمیں خود سے ہمدردی کا اتنا چسکا پڑا ہوا ہے کہ سوائے اپنے دنیا میں کوئی مظلوم نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے لیکن حکمت نہیں تو آپ کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے۔ بڑوں کا ادب کیا کرو ورنہ چھوٹے ہی رہ جاؤ گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب غصہ آئے تو اپنے اعمال سے توبہ کرو، جس پر غصہ آئے اسے معاف کر دو اور لوگوں کے لیے عافیت بن جاؤ۔ جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ بادشاہوں کے پاس بیٹھنے سے کبھی بادشاہت نہیں ملا کرتی، لیکن اللہ کے دوستوں کی صحبت اکثر بادشاہ بنا دیا کرتی ہے۔